پیدائش 26 باب اس کی پہلی 6 یا یہ اظہار کے متعلق ہے. غور سے آپ اس تلاوت کو سنیں. لکھا ہے اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا. تب اظہار جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ اس ملک میں جو میں تجھے بتاؤں اس میں رہ. تو اسی ملک میں قیام کر اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی. اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور میرے قوانین اور آئین پر عمل کیا. بس اظہار جرار میں رہنے لگا. خدا اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. سب کہیں آمین. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، یہ کہانی آپ نے سنی، متن سنا اور اگر آپ نے غور کیا تو یہاں پر بہت باتیں کلیئر ہیں. کوئی مشکل بات نہیں، سمجھنے کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آسان ہے سب کچھ. بائبل میں آپ نے سنا ہے کہ ایک کال پھر پڑا جو ابراہام کے کال کے بعد قحط زمین پر پڑا. مشکلات، مسائل، یعنی اظہار مسائل میں سے گزر رہا ہے، مشکلوں میں سے گزر رہا ہے اور قحط پڑا ہے اور لگتا یوں ہے کہ اس اظہار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مصر کو جائے گا. اور جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مصر کو جائے گا تو خدا اس پر ظاہر ہوا اور خدا نے اس کو مصر جانے سے منع کیا. خدا نے کہا مصر کو نہ جا، اسی ملک میں رہ. اور پھر خدا نے اس وعدے کو دہرایا. پھر خدا نے اپنا وعدہ جو خدا نے ابراہام کی نسل سے کیا تھا، خدا نے اظہار پر اس کو دہرایا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور میں تیری نسل کو بہت بڑھا دوں گا. یعنی خدا یہاں پر برکت کا وعدہ کرتا ہے. اور میری بیٹیاں، بہنوں، بیٹوں، بھائیوں سنیں، خدا یہاں پر کلیئر کرتا کہ یہ برکت تیری وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ نے غور سے سنا تو کس کی وجہ سے؟ تیرے باپ ابراہام کی وجہ سے. اور کیوں؟ اس لیے نہیں، خدا اس لیے یہی کہہ رہا کہ تیرا باپ مجھے پسند ہے. میں کیا کہتا ہے؟ اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے، کیونکہ اس نے میرے حکموں اور میرے آئین کو مانا اور اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے میں تجھے برکت دوں گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ آپ کے سامنے مطلب ہے جو آج کا ہمارا حوالہ جس پر ہم غور کریں. خدا نے اظہار کو برکت دینے کا وعدہ کیا اور خدا نے کلیئر
میرے باپ نے خدا کی فرمانبرداری کی ہے، اس نے اس بات کو جانا سب کا کہ اس بات پر ایمان لا چکا ہے کہ میرا باپ خدا کا فرمانبردار رہا ہے، اور اب اس کو اس بات کا بھی پتا چل گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساری برکتیں میرے باپ کی فرمانبرداری کی وجہ سے۔ تیسری بات، چھٹی آیت کے آخر میں آپ نے پڑھا اور سنا، لکھا وہ اسی ملک میں رہنے لگا، جرار میں رہنے۔ یہ سب کچھ کر کے، تابع داری کر کے، اس نے خود عملی تابع داری کا مظاہرہ کیا۔ ایمان اس کا قائم ہو گیا، یقین قائم ہو گیا، اب اس نے عمل کے ساتھ اس ایمان اور اس یقین پر مہر کر دی، کیونکہ بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو ایمان کی تصدیق تو یہی ہے نا کہ پھر عمل بھی کیا ہے۔ بھائی اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فلاں بندہ سچا ہے اور وہ کہتا ہے یہاں چھلانگ لگا دو، تو اگر ہم نہیں لگاتے تو اس کا مطلب عمل سے ہم نے ثابت نہیں کیا کہ وہ سچا ہے یا ہمیں اس پر یقین ہے۔ عمل جو ہے وہ آپ کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پر اظہار کا عمل، اور اگر آپ غور کریں میرے بھائی میری بہن، اگر غور سے سمجھے، اپنے آپ کو کھڑا کریں، مشکلات مسائل ہے، پریشانیاں، بھوک اور ننگ ہے، کار ہے، اور خدا کہتے ہیں اسی ملک میں رہ، اسی ملک میں رہ، میں تجھے اسی ملک میں نہ کر دوں گا۔ اور اب یقین تو کر لیا اس نے، اب خدا نے یہ بھی اسے بتا دیا کہ تیرے باپ کی فرمانبرداری کی وجہ سے میں تجھے نہ کروں گا، اپنے وعدے کو قائم رکھوں گا۔ اب اس نے یقین تو کر لیا، تو اب اس نے اپنے یقین کا، اپنے ایمان کا ثبوت کیسے دیا؟ اسی ملک میں رہ کر۔ اگر وہ اس ملک سے نکل جاتا تو پھر یقین کیا ہے؟ کہتا ٹھیک ہے جی خدا میں نے یقین کر لیا، میرا باپ تیرے ساتھ وفاداری تابع داری سے چلتا ہے، میرے باپ کی وفاداری تابع داری سے تو مجھے کرتے ہوئے ہے، تو وعدے میں سچا ہے، اور خود مصر کو بھاگ جاتا ہے۔ کیا یہ ایمان ٹھہرتا؟ نہیں۔ اس کا مطلب تیسرا نقطہ بہت اہم ہے۔ سارے نقطے بہت اہم ہیں، لیکن تیسرا نقطہ عملی مظاہرہ بہت اہم ہے۔ میرے بھائی میری بہن، اب ہم تھوڑا سا اس یہ جو مطلب ہم نے پڑھا ہے اس میں سے اپنے لیے سبق نکالیں تو میرے بھائی میری بہن، خدا کا وعدہ کہ میں تجھے برکت دوں گا، خدا کا وعدہ میں تجھے بڑھاؤں گا، اور اگر آپ اسی بات کو تھوڑا سا آگے پڑھ لیں اور اگر آپ اس کی بعد میں آج اس کو بھی پڑھ لیں، لکھا ہے اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اس کو برکت بخشی، یعنی خدا نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ اور آگے لکھا اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ اسحاق نے جب خدا کے کلام کا یقین کیا، اسحاق نے جب سنا، اس نے خدا کی آواز کو سنا، اور میرے بھائی میری بہن اس نے سن کر ادھر سے انہیں ایک کام کیا، اور میں خدا بولا، فرض کیا کہ خدا اس کے گھر میں اس کے ساتھ بولا ہے، تو باہر نکل کر وہ بھول نہیں گیا، اس نے خدا کی بات کا یقین کیا، اور خدا کی بات کا یقین کرنے کے بعد اس نے اپنے فیصلہ بنا، اس نے اپنے آپ کو بنا، وہ شاید قہر سے اور مشکلات سے ڈر کے، وہ خوف
نہ ملتی. بدلنا بہت ضروری ہے. اپنے فیصلے کو بدلنا بہت ضروری ہے. میرا اور آپ کا فیصلہ غلط ہوتا ہے, خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا. اس لیے مجھے اور آپ کو بدلنا ہے. اسحاق نے فیصلہ بدل دیا. پہلے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤں گا اور مصر میں جہاں پر گنا کی فراوانی, جہاں پر سب کچھ اچھا, خوب فصلیں, ہرا بھرا, خوشحالی, برکت. آدمی انسان خوشحالی کے پیچھے اپنے آپ کو دولت مند, اپنے آپ کو خوشحال بڑا ترقی کرنے کے پیچھے خدا کے کلام کو سائن پہ رکھتے مصر کی طرف جانا چاہتا ہے. مصر کو غلامی کا گھر کہا گیا. اور میرے بھائی میری بہن بائبل کہتی ہے, یسوع نے خود کہا کہ جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. اور آج مصر سے مراد آج پہلے گناہ. آج بہت سارے لوگ خوشحالی کی وجہ سے, خوشحالی پانے کے لیے, بڑا آدمی بننے کے لیے, بڑے ترقی کرنے کے لیے, میرے بھائی میری بہن خدا کے کلام سے نکل کر سمجھ لو جلال خدا کا کلام کی تشبیہ ہے. کلام سے نکل کر گناہ میں جانا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے دل کی پسند کے مطابق, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, اس لیے دل کے پسند کی بات کرتے ہیں. ہم کلام سے باہر نکل کر اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پر خوشیاں, شادی بیاہ, اس وقت ہم کلام سے باہر نکل کر اپنی خوشی کو منانا چاہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بار بار موقع نہیں آتے. میرے بھائی میری بہن, میں نے سنا معافی کے ساتھ بڑے بڑے خادمین کہتے ہیں کہ بات وقت وقت کی, موقع کی بات ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں, آپ جزوی خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں. آپ 24 گھنٹے خدا کے فرزند ہیں. کہ موقع موقع کی بات ہے. کسی موقع پر خدا کے فرزند ہیں اور کسی موقع پر ایسے ہیں ہم ہر وقت خدا کے بیٹے ہیں. تو پھر ہر وقت اس کی تابع داری میں رہنا ہے, خوشی میں بھی. اور تو ہمارے لیے سارے وقت خدا کی تعریف کے لیے. پالوس کہتے ہیں بس تم جو کچھ بھی کھاؤ پیو. میں اس کو اس طرح سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, تم جو کچھ بھی کرو, خوشی میں جاؤ, کپڑے پہنو, کھانے کھاؤ, تقریبات میں جاؤ, جو کچھ بھی کرو, خیال رکھو کہ نہ کلیسیا کو, نہ غیر قوموں کو اور نہ یہودیوں. پالوس نے ایسے لکھا ہے. تو اس سے مراد یعنی ہمارے اڑوس پڑوس کے مطابق جو خدا کو نہیں مانتے اور کلیسیا کو کسی کو ٹھوکر نہ لگے, نہ ہمارے پہناوے سے, نہ ہمارے کھانے پینے سے, نہ ہماری بات چیت سے, نہ ہماری شادیوں سے اور نہ ہمارے ماتموں سے. میرے بھائی میری بہن, تو یہ تب ہوگا جب ہم جلال میں رہیں گے. جلال میں نے کہا, جلال سے مراد خدا کا کلام. یہ تب ہوگا جب آپ کلام کے اندر رہیں گے اور خدا میں بندے, خدا میں تمہیں ترقی کرنے کے لیے, تمہیں خوشحالی کرنے کے لیے, تمہیں اپنے مسائل میں حل کے لیے, تمہیں سزا, تمہیں مسائل سے نکلنے کے لیے اس کلام سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے اندر رہ کر کے جو برکت ملے, اسی میں تمہاری برکتیں ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اسی کے اندر آپ کی برکتیں ہیں. پہلی بات نوٹ کر لو, اسی کلام کے اندر آپ کی کامیابی. ہر شخص کامیابی پانا چاہتا ہے. میری بہنیں بیٹیاں سب کامیابی پانا چاہتی ہیں. میرے بیٹے بھائی بزرگ سب کامیابیاں پانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ہمارا خاندان کامیاب ہو, ہمارے بچے چاہتے ہیں ہم کامیابی پائیں, اپنے کاروبار میں کامیابیاں پانا چاہتے ہیں, اپنے کاروبار میں ترقی پانا چاہتے ہیں, اپنی تعلیم میں کامیابی اور ترقی پانا چاہتے ہیں, کلیسیا میں گھروں میں ترقی چاہتے ہیں, مالی حالات میں ترقی چاہتے ہیں.
زندگی کے ہر شعبے میں ترقی چاہتے ہیں، نہیں ہے ترقی، بائبل ہمیں ترقی دینا چاہتی ہے، لیکن شرط ہے اظہار سے سبق سیکھے۔ اظہار ترقی پانا چاہتا ہے، اظہار مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، اظہار اپنے فیوچر کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور اس کو نظر آ رہا مصر خدا ذکر کرتا ہے، خدا نے رکاوٹ نہیں ڈالی، بیٹا سنیں اس بچے کو بٹھا دیں، سنیں غور سے، اظہار ترقی کے لیے مصر کو جانا چاہتا ہے۔ اظہار کو نہیں پتا کیا ہوگا، آپ کو نہیں پتا مستقبل میں کیا ہوگا، کیونکہ آپ تو ان آنکھوں کے مطابق دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر فلاں فلاں ادھر اس جگہ پر میری بہتری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، معاف کرنا یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آج نوجوان بیٹے اور بیٹیاں شادیوں کے سلسلے میں اپنی آنکھوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اظہار کی بھی اپنے دل کی، اپنے آنکھوں کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ خدا کو فکر ہے، خدا نے رکاوٹ نہیں ڈالی، خدا نے ثابت کیا کہ وہ پیار کرنے والا خدا ہے، خدا نے ثابت کیا کہ وہ بھلا خدا ہے، اور میرے بھائی میری بہن اس نے بھلائی کی خاطر قیام کیا۔ آج جب ہماری سوچ کے خلاف کلام ہوتا ہے، آج یہ کلام کیا اظہار کی زیور میں ہے کہ اس کی سوچ کے خلاف ہے، سوچ کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو شاید فیصلہ کر چکا ہے مصر کو جاؤں گا، ادھر میری بیٹی ہے، خدا کرنا نہیں جانا۔ اور آج جب ہمارے خلاف کلام ہوتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی میری بہن، اسحاق نے کلام کو تسلیم کیا اور عملی طور پر اپنے فیصلے کو بدلا۔ خدا نے کہا تو جلال میں رہ اور تجھے اسی ملک کے اندر میں تجھے برکت دوں گا، اور وہ اسی ملک میں رہا اور عملی طور پر اس نے وہاں پر محنت کی۔ لکھا اس نے کھیتی کی۔ کھیتی کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب کشت بھی ہے۔ کشت کا مطلب ہے سخت محنت، کشت، اس نے کشت کیا اس ملک کے اندر۔ آپ کو بائبل کے اندر کشت کرنے کی ضرورت ہے، کشت، محنت، سخت محنت۔ کھیتی، آپ کو پتا کھیتی کیسے کرتے ہیں، اور کشت کے بعد خدا نے اس کو برکت دی ہے۔ استثناء 28 باب پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، خدا کہتا ہے تو تیار کر کے میرے سب حکموں پر عمل کرنا، یعنی کشت کرنا، احتیاط کر کے۔ جب کل تجھے برکانے کے لیے آ رہا ہے کہ خیر ہے اس حکم کو چھوڑ دے، خیر ہے تھوڑا سا باہر نکل جا، بڑے مشورے دینے والے آ جاتے ہیں۔ اور میں پھر بار بار بات کر رہا ہوں، پتا نا بڑے آ جاتے ہیں ایک تو تیرا پتر ہے تو خیر پیڑا آ جاتے ہیں، پیڑا کی کر دیتا ہے، ایک تو تیرا پتر تو ٹکڑے بھی کیوں نہیں کٹی، تو فلانا کام کیوں نہیں کیتا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں بیٹیوں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے ہم خدا کے فرزند ہیں اور ہم اس کلام کے اندر رہیں گے۔ ہماری برکتیں کالونیوں کے اندر نہیں ہے، ہماری برکتیں غیر بائبلی رسموں کے اندر نہیں ہے، ہماری برکتیں اس بائبل کے اندر ہے۔ ہم نے اس کلام کے اندر رہ کر کشت کرنی ہے، کشت کرنی، محنت کرنی۔ اور آگے آپ 28 باب کو سارے کے پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا خدا کہتا ہے میں
تجھے اتنی برکت دوں گا جس کام کو بھی تو ہاتھ لگائے گا میں اس کام میں برکت ڈالوں گا کہ یہ کاروبار نہ چمکے گا۔ کیسے ترقی نہیں ہوگی؟ یقین تو کر کے دیکھیں۔ اسحاق نے یقین کیا اور اس نے پھر کشت کی تو لکھا اسی سال خدا نے اس کو 100 گنا پھل۔ یقین تو کر کے دیکھیں۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ کوئی حالات کیا ہے، کہتا ہے بھائی، کہتا ہے کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں اسحاق تجھے کہاں سے برکت ملے گی؟ ادھر تو کہتا ہے پانی نہیں ہے، ادھر تو فصل ہوتی نہیں۔ لیکن اس نے وہ کہتا ہوگا لوگوں کو میرے ساتھ خدا نے بات کی ہے، میرے ساتھ خدا نے بات کی ہے۔ بھائیو، لوگ اگر یہ کہتے ہیں میں ثبوت کیا ہے، اسحاق ثبوت کیا ہے، تو کہتے ہیں اصل ثبوت کو نہیں، پر خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے، میں اپنے خدا کو جانتا ہوں، میرا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں کیسے کہ آگے جواب دیتا ہوں میرے خدا کی پکی مکمل تابعداری کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب میں اور آپ ہمیں سب سے پہلے بائبل کے خدا یہوہ خدا جس کے بارے میں ہم بڑے گیت گاتے ہیں، یہوہ خدا کے بارے میں بھی گیت گاتے ہیں، اور بھی بڑے یسوع کے بارے میں بڑے گیت گاتے ہیں، تو خدا ہے، تو سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے۔ لیکن عملی طور پر ہم نے ثابت کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ وعدوں کا سچا ہے۔ جب ان وعدوں پر آپ یاد کر کے کشت کے ساتھ یقین کریں گے تو پھر عملی مظاہرہ بھی کریں گے۔ اور کیوں؟ اور دیکھیں خدا نے کہا اسحاق کو میں تمہیں برکت دوں گا، اسحاق نے یقین کر لیا کہ خدا برکت دے گا۔ آپ کے ساتھ بھی خدا کا وعدہ ہے، بائبل بھری نہیں ہے خدا کے وعدے کے ساتھ۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں برکت دوں گا، تو میری عبادت کر، میں تیری بیٹی اور پانی کرے، برکت دوں گا تیرے بیچ سے بیماری کو، مکان دوں گا، وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہر سفر میں تیرے ساتھ رہوں گا، وہ کہتا ہے میں تیری فکر کروں گا۔ کئی وعدے خدا کے بائبل کے اندر ہے، ہم وعدے پر یقین کرتے ہیں اسحاق کی طرح۔ اسحاق نے یقین کیا، ہم بھی یقین کرتے ہیں۔ دوسری بات، اسحاق نے اپنے آپ کی قربانی، تابعداری، فرمانبرداری جو خدا کے حکم تھی، اسحاق نے اپنے باپ کی فرمانبرداری کا یقین کیا۔ میری بیٹیاں، میرے بھائیوں، آپ کے یسوع مسیح کی کامل تابعداری جو ابراہیم سے بھی برکت تھی، آپ کے اندر بھی آپ کے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یسوع کی تابعداری کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ سننے کے بے گمان ہے، میں تجھے برکت دوں گا، اور یسوع کی کامل تابعداری کی وجہ سے برکت دوں گا۔ آپ کو اپنی راست بازی سے برکت نہیں ملے گی، کیونکہ ہماری راست بازی تو گندی دھجیوں کی، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کوئی آج یہ نہ سمجھے کہ میں تو دعا نہیں کرتا، میں تو آج پہلی دفعہ عبادت میں آیا ہوں اس لیے خدا کے وعدے میرے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کے وعدے آپ کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم راست باز ہیں، وہ اس لیے کہ اس کا بیٹا یسوع مسیح راست باز ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یسوع کی کامل قربانی ہمیں وعدے کے وارث بنا دیتی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، غلطیوں میں پالوس کہتا ہے کہ وعدے ایک نسل کے ساتھ کیے گئے، وعدے کی نسل آپ کہہ لیں، اور اس لیے خدا کیا کہتا ہے کہ اس لیے کہ تو ابراہیم کی
نسل سے ہے، اس لیے تیرے ساتھ والے ہیں، تیری وجہ سے نہیں ہے، تیری راست بازی کی وجہ سے نہیں، ابراہیم کی نسل ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس لیے وعدے ہیں۔ سنو میری بات غور سے، اس لیے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ آپ کی بھی ایک نسل ہے جو کس سے شروع ہوئی؟ یسوع سے۔ جتنا نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آپ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، میرے بیٹے میری بیٹیاں بہنوں بھائیوں، آپ سب کے کلام سن رہے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، اور جب آپ فرزند بن گئے تو آپ وعدوں کے وارث بن گئے۔ آپ وعدوں کے وارث ہیں، اور یہ جو وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے یہ آپ کی راست بازی کی وجہ سے نہیں ہوں گے، یہ یسوع کی راست بازی کی وجہ سے ہوگا۔ یسوع کی پاک قربانی بائبل میں کلیئر ہے، اس نے کس طرح سے خدا کی تابع داری کی، باپ کی تابع داری، اس نے دکھ سہ کر باپ کی تابع داری کی تاکہ میں اور آپ وعدوں کے وارث بن جائیں۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلی بات، ہم نے یقین کرنا ہے کہ وہ وعدوں میں۔ دوسری بات، ہم وعدوں کے وارث ہیں کس کی وجہ سے؟ یسوع کی وجہ سے۔ اور تیسری بات، اور جب اس کو یقین آ گیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ اسی ملک میں رہا، اور آگے جو میں نے آپ کو 2 بات میں پڑھائی اس میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اس ملک میں کھیتی کی۔ کس ملک میں؟ جس ملک میں خدا نے کہا تھا اسی ملک میں رائے، یعنی جرار کے ملک میں۔ اور میں نے آپ کو بتایا جرار کے ملک سے مراد آج ایمانداروں کے لیے یہ ملک ہے کہ اس میں رہنا ہے، مصر میں نہیں رہنا، اس کے اندر رہنا ہے، اور آپ نے اس ملک میں رہ کر کھیتی کرنی ہے۔ کھیتی کیا کرنی ہے؟ محنت کیسے؟ تابع داری میں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ جو کہتا ہے یہ کرو، جس سے منع کرتا ہے نہیں کرنا، یہ کشٹ ہے، یہ محنت ہے۔ اور جب آپ یہ فرمانبرداری کر لیں گے پھر خدا کہے گا اچھا بھائی 5 سال بعد کیا لکھا ہے؟ اسی سال، اور میں کہتا ہوں اسی وقت آپ کو برکتیں ملنا شروع ہو گئے، رزلٹ کامیابی ملنا شروع ہو گئے، اور اس کو کامیابی ملی، کیا وہ بن گیا؟ بڑا آدمی بن گیا، ترقی ہو گئی اس کی، خوشحالی بائبل کہہ رہی، اسحاق کی ترقی ہو گئی، اسحاق بڑا آدمی بن گیا، بائبل میں ایسا ہی لکھا ہے۔ آپ کی ترقی ہو جائے گی، آپ بڑے بڑے بن جائیں گے، لیکن آپ نے پھر کشٹ کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ اور آخری بات میں آپ تک جو پہنچانا چاہتا ہوں، غور سے سنو، ہر شخص ترقی پانا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرا خاندان ترقی کرے، ہر شخص چاہتا ہے میری قوم ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں ہماری کلیسیا ترقی کرے۔ اور ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، خدا کے وعدوں پر یقین کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی فیملی ترقی کرے، خدا کے کلام کے مطابق 26 باب جو پہلی 6 آیات ان میں جو کچھ لکھا، اور اس کے بعد اگلے آپ کو پڑھے تو آپ کو مزید کلیئر ہوتا جائے گا۔ میرے بھائی میری بہن، کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، ہم نے خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے کہ خدا اپنے وعدے پورے کر سکتا ہے، وہ قابل مطلق ہے، وہ پتھروں سے بھی ہمارے لیے برکتیں نکال سکتا ہے، وہ آسمان
آسمانوں سے من برسا سکتا ہے، وہ چٹانوں سے پانی پلا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وعدوں پہ یقین کرنا ہے۔ دوسری بات، جیسے اسحاق نے اپنے باپ کی تابع داری پر یقین کیا، اس نے کہا، آمین کیا، بے شک میرے باپ کی تابع داری کی وجہ سے خدا مجھے برکت دے گا۔ اسی ملک میں آج مجھے اور آپ کو بھی آمین کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کی تابع داری اور قربانی کی وجہ سے میرا خدا مجھے برکت دے گا، مجھے کامیاب کرے گا، میں خوب ترقی کروں گا، میرا مستقبل اچھا ہوگا۔ نوجوانوں، میرے بیٹے بیٹیوں، آپ کو خدا کے اس کلام پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کی تابع داری پر یقین کرو، یسوع کی قربانی پر ایمان لاؤ، اور پھر جب آپ یسوع کی قربانی پر ایمان لاؤ گے، آپ یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کر لو گے، پھر آپ برکتوں کے وارث ہیں۔ اور نمبر 3، اس نے کیا کیا؟ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا، کھیتی کی۔ یہ محنت ہے، کشت ہے، پھر آپ نے محنت کر لی۔ بائبل میں آیتیں بھری ہوئی ہیں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کوشش میں سستی، محنت کرنی ہے۔ اس میں محنت دو طرح سے، روحانی کھیت میں محنت، روحانی ایریے میں، جس میں عبادت، تابعداری، کلام کے مطابق رہنا، دکھ سکھ میں کلام کے مطابق چلنا، آپ کی زندگی کلام کے مطابق ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کلام کے مطابق ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر خدا باپ کی تعریف کریں کہ یہ کرسچن، مسیح کے ماننے والے، خدا کے پیروکار، ان کی گواہیاں، ان کی زندگیاں یہ ہے، لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ یہ آپ کی محنت، یہ کشت ہے روحانی، جسمانی محنت۔ آپ نے جسمانی محنت بھی کرنی ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اسحاق نے کیا کیا؟ اس ملک میں رہ کر کھیتی کی، جسمانی طور پر ہل چلایا، زمین کو تیار کیا، محنت کی، اور پھر اس نے بیج بویا۔ آپ نے جہاں جہاں پر آپ کو خدا نے رکھا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو محنت کرنی ہے، آپ نوکری کرتے ہیں تو اس میں آپ نے وفاداری کے ساتھ محنت کرنی ہے، آپ طالب علم ہیں تو اس میں آپ نے دیانتداری اور لگن کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ پھر خدا اسی سال کتنی برکت دے گا؟ 100 گنا۔ 100 گنا سے مراد کیا ہے؟ خدا نے یہاں پر کوئی معیار نہیں، کوئی کیا میں اس کو کہوں، کوئی توڑ کے نہیں رکھا کہ بھائی اتنی برکتیں 10 کروڑ کی، 50 کروڑ کی، ارب کی، نہیں۔ 100 گنا سے مراد کیا ہے؟ جو تھوڑا ہوتا ہے تو جتنی محنت کرے گے تو اس مطابق 100 گنا۔ بہت ضروری ہے کھیتی کرنا۔ کھیتی تھوڑی محنت نہیں ہے۔ کسان کب بیج بوتا ہے؟ جب وہ پوری محنت کر کے پوری طرح سے زمین کو تیار کر لیتا ہے، اس لیے کھیتی کا لفظ ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ 3 کام جب آپ کر لیں گے، پھر اسحاق کی طرح، بائبل کہتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کی گارنٹی ہے۔ میں بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے بائبل میں سے آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پھر آپ اسحاق کی طرح خوشحال، 100 گنا برکت، اور پھر آپ بڑے آدمی، خوب طاقتور۔ وہاں پر لکھا ہے وہ طاقتور بن گیا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ اسے کہنے لگا تو ہم سے بھی زوراور ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، کلام تو سچا ہے۔ شاید ابھی تک ہمارے اندر سے مصر نہیں گیا، ابھی تک ہم مصر کے بارے میں سوچتے رہے، مصر سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ابھی اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپیل کرتا ہوں، اپنی فیملی کے لیے کشت کریں، اپنی فیملی کے لیے کھیتی کریں، ماں باپ بھی کھیتی کریں، بچے بھی کھیتی کریں، تاکہ آپ کے خاندان کو خدا برکت دے،
تاکہ آپ کا خاندان بڑا نامور ہو جائے، تاکہ لوگوں میں اس ملک میں آپ کا خاندان زورآور ہو جائے۔ تب ہوگا جب آپ کھیتی کریں گے۔ پہلا کام ہے یقین کرنا، پھر یسوع کی قربانی، وفاداری، فرمانبرداری پر یقین، اور پھر کھیتی کرنا۔ تو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ضرور پورا ہوگا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ اور میں ضرور کہوں گا اگر آپ نے ابھی تک اب والوں کے وارث نہیں ہیں، یسوع کو قبول نہیں کیا، آؤ قبول کر لیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں خداوند میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھے قبول کرتا ہوں، قبول کرتے ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک قبول نہیں کیا، آپ بپتسمے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلام کے مطابق ہے۔ توبہ کرو، اور لکھا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس کو آپ وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے گایا کہ یہ وعدہ ہے کہ یسوع نے وعدہ پورا کیا اور باپ سے روح القدس لے کر بھیجا، پھر وہ آپ کی زندگی میں وعدے پورے کرے گا۔ آئیے اپنے